ایک یہودی شخص نے اپنے کم سن بیٹے کو بازار سے سودا لینے کے لیے بھیجا۔ وہ بچہ راستے میں تھا کہ اسے لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک ہستی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے، نرمی سے، محبت سے اور ایسے الفاظ کے ساتھ جو سیدھا دل میں اترتے تھے۔ یہ ہستی کوئی اور نہیں، میرے، آپ کے اور قیامت تک کی انسانیت کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہودیوں کا وہ بچہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے جب پہلی بار میرے نبی کو دیکھا تو وہ بڑی دیر تک دور کھڑا میرے نبی کو دیکھتا ہی رہا۔ وہ سودا بھول گیا، وہ راستہ بھول گیا، وہ وقت بھول گیا۔ اس نے وہ سودا پا لیا تھا جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتا۔ کافی دیر بعد جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ باپ نے غصے سے پوچھا، سامان کہاں ہے اور تم اتنی دیر کہاں تھے؟ بچے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ابا، میں اصل سودا خرید لایا ہوں۔ باپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد وہ بچہ روز میرے نبی کی محفل میں آنے لگا۔ وہ آتا، خاموشی سے پیچھے بیٹھ جاتا اور میرے نبی کو دیکھتا رہتا۔ وہ آپ کے وضو کا پانی رکھتا اور آپ کے جوتے سیدھے کرتا۔ کچھ دن گزرے، وہ خاموش خدمتگار یہودیوں کا وہی بچہ سخت بیمار پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ میرے نبی کی مجلس میں آ نہ سکا۔ وہ بچہ بستر پر پڑا دروازے کو دیکھتا رہتا، جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ پاس ہی اس کا یہودی باپ اداس پریشان بیٹھا رہتا۔ طبیبوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے کو ہوا کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، وہ یہاں ایک بچہ آیا کرتا تھا ہماری محفل میں، اب کیوں نہیں آتا؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ روایات کے مطابق اس کا گھر 7 میل دور تھا۔ میرے نبی پیدل چل کر 7 میل دور یہودیوں کی بنو قریظہ کی اس بستی میں خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ بچہ جو دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کے خشک لبوں پر میرے نبی کو دیکھتے ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب میرے نبی اس کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا وہ تو موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھے اور بڑے پیار سے فرمایا، بیٹا، کلمہ پڑھ لو۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، ابو القاسم کی بات مان لو۔ بچے نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے نبی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، اتنے خوش کہ آپ خوشی سے جھوم اٹھے۔ آپ کے لبوں پر شکر تھا اور زبان پر یہ الفاظ تھے، تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے اس بچے کو آگ سے بچا لیا۔ ایک دفعہ درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہی لمحہ آپ کے آج کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا۔ ہو سکے تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ علم کے اس عظیم سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاک اللہ۔